الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. أمن تزا کوری جیران بزی سلمی ما زجت دم انجارا من مقلت بدمی. یا رب بالمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. عزیزان گرامی، آپ حضرات کو معلوم ہے ہر مہینے میں درس قرآن کا سلسلہ آپ کے مسجد حاضہ میں ہوتا ہے. اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کلام مقدس سے احکامات آپ تک پہنچ جائیں اور پہنچانے والوں کو بھی اجر مل جائے، سننے والوں کو مل جائے، عمل کرنے والوں کو بھی مل جائے. کل بروز قیامت ہم سب دربار محمدی میں جب حاضر ہو جائیں تو ایک منادی یہ ندا کر کے کہہ دے کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو مدینۃ الزبیری میں قرآن کریم سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اور اللہ تبارک و تعالی سے ہمارے لیے استدعا ہو، یا رب اپنے کلام پاک کی سماعت کی طفیل ان کے مغفرت فرما دے. تو وہ لمحہ اس لمحے سے کئی گنا زیادہ خوشی کا ہوگا، کیونکہ اس لمحے میں ہم پس منظر حقیقت سے بے خبر ہیں کہ رب العالمین کا فضل کتنا عظیم ہے. انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے حقیقت کا جب اسے کسی چیز سے واسطہ پڑتا ہے. پیاس انسان کو لگ جاتی ہے، گرمی کا موسم ہے، دھوپ ہے، سفر میں ہے، تو اس وقت تمام دنیا کی چیزوں سے آپ کے نزدیک بہترین، آپ کے نزدیک محبوب ترین، آپ کی تمنا، آپ کی طلب یہی ہوتا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی مل جائے. ایک وقت آتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی مل جائے. وہ ایک گھونٹ کو بھی ہم تمام دنیا کی چیزوں سے عظیم سمجھتے ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ہم سب کی طرف نگاہ کرم فرما کر فرما دے کہ جامع مسجد مدینۃ الزبیری میں قرآن کریم سن رہے تھے، اس قرآن پاک کی فضل سے میں نے بخش دیا، تو اب بتاؤ یہ فضیلت زیادہ ہوگی یا آج کل کی باہر محفل میں بیٹھنا، گھروں میں بیٹھنا، بازار میں بیٹھنا، گلی میں بیٹھنا، یہ بہتر ہوگا؟ ہر صاحب شعور انسان یہی کہے گا وہ لمحہ بہتر ہوگا جو غموں کو دور کر دے،
جو پریشانی کو دور کر دے، جو راحت کی طرف ہمیں لے کر آ جائے، ذہنی فکر کو ختم کر دے اور ہماری قلبی راحت کا سبب بن جائے۔ قلبی راحت کب حاصل ہوتا ہے؟ قلبی راحت کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک چیز آنکھوں کو نبھا جائے، دوسری کان میں سماعت میں سکون مل جائے، تیسری جسم کو راحت مل جائے، اور ان سب کا تعلق روح سے ہے۔ روح کو تسکین مل جائے۔ روح کی تسکین کلام الہی سے، کلام الہی سے آپ کا واسطہ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی کلام رب سے آپ کا واسطہ جوڑ دے گا۔ جب رب سے آپ کا واسطہ جڑ گیا تو آپ کے سامنے وہ مخفی رموز ظاہر ہو جائیں گے جو آپ کا عقل وہاں تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ عقل کے ایک محدود دائرہ ہوتا ہے، روح کی جو دائرہ ہے وہ محدود نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آیت کریمہ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں اپنے گھر میں ہے، ابو جہل آتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر کیا ایسی بات ممکن ہو سکتا ہے لمحہ بھر میں کوئی شخص مکے سے بیت المقدس فلسطین تک پہنچ جائے اور پھر آسمانوں کا سفر کر لے اور پھر واپس آ جائے، کیفیت یہ ہو کہ ابھی تک وہ وضو کی پانی بھی بہہ رہا ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ اب یہاں عقل کی بتا رہا ہوں، اگر عقل کی کسوٹی کو استعمال کیا جائے تو کہے گا نہیں، کیونکہ عقل محدود ہے۔ روح کی جو نگاہ ہے، بصارت کی جو نگاہ ہے، معرفت کی جو نگاہ ہے، اور در مصطفیٰ سے انوار و تجلیات قلب میں داخل ہو جاتے ہیں، مردہ قلب کو ولیوں کے ذریعے سے زندہ کر دیتے ہیں۔ جب قلب بیدار ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں انوں کا ایک الگ نور پیدا ہو جاتا ہے، دماغ میں شعور کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، سماعت کی کیفیت الگ ہو جاتا ہے، یہ زبان میں کلام کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے۔ اس میں انسان کی وجود تو ہوتا ہے، قالب انسانیت ہے، کیفیت روح محمدی، نگاہ محمدی ہوتا ہے، اور پھر حال یہ ہوتا ہے جو صدیق اکبر نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل بتا دو یہ بیان کرنے والا کون ہے؟ تم بھی تو مکی ہو، میں بھی مکی ہوں، ابو سفیان مکی ہے، ابو لہب بھی مکی ہے، اور مکے میں رہنے والے ہیں، بتا دو بیان کرنے والا کون ہے؟ یہ مقام عقل سلیم کا ہے۔ تو ابو جہل مجبور ہو کر اور اپنی کج فہمی کم عقلی کے بنا پر اسے یہ معلوم نہیں تھا یہاں عقل سلیم والے کے سامنے میں جا رہا ہوں، کلام جس سے کر رہا ہوں، جس کا عقل بھی سالم ہے، جس کی بصارت بھی سالم ہے، جس کا قلب بھی سالم ہے، روحی کیفیت بھی سالم ہے، وہ تحت الثری پر دیکھنے والا ہے، عرش بری تک بھی اس نگاہ سے دیکھنے والا ہے، کیونکہ عرش بری والے کی مہمان کی صحبت اختیار ہے۔ تو کہا صاحب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھی کیوں کہا؟ اہل مکہ کو سب کو معلوم تھا جتنی قرابت رسول اللہ سے ابو بکر صدیق کو ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ اعلان نبوت سے قبل بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی آپ نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا پریشان ہو؟ ابو جہل کہنے لگے ہاں یہ چھوٹی بات ہے۔ کہا اے ابو جہل یہ چھوٹی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا یہ چھوٹی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بات کی بھی تصدیق کر چکا ہوں کہ ہاں
اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ذات محمدی نے کہا انی رسول اللہ، میں کون ہوں؟ اللہ کے رسول ہوں۔ اور پھر حکم کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے یہ بھی تصدیق کر چکا ہے۔ کہا اچھا، اب تو معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا ممکن اس لیے ہو سکتا ہے جس کو میں نے اللہ کا رسول جان لیا تو میں تصدیق کر لیا اللہ کا رسول ہے، اب اس کی ہر بات سچا ہے۔ اگر وہ کہہ دے میں تحت الثری میں گیا واپس آ گیا تو سچا ہے، عرش برین تک گیا واپس آیا تو بھی سچا ہے، فرمایا لمحے میں تمام مخلوقات کا سیر کیا تب بھی سچا ہے، کیونکہ یہ زبان سچوں کا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق الوعد الامین تھے، اور اب نور اللہ نور والی بات ہے۔ اس لیے اب یہ وہ ذات ہے جس کی کسی بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ عقل سلیم بھی اللہ کی عطا ہے، اور عقل سلیم والوں کے ساتھ انسان صحبت اختیار کرتا ہے تو اس صحبت سے عقل سلیم بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس صحبت سے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بصارت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ رموز ظاہر ہو جاتے ہیں جو انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو، یہ نہیں فرمایا مکے والو، یہ نہیں فرمایا مدینے والو، یہ نہیں فرمایا عرب والو، یہ نہیں فرمایا عجم والو، یہ نہیں فرمایا مشرق و مغرب شمال و جنوب والو، فرمایا اے کالب بشریت میں رہنے والو، یا ایھا الناس، اے انسانو، کیا کرو؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو، اطاعت کرو، سرب سجود ہو جاؤ، سرب خم ہو جاؤ، گردنیں جھکا جاؤ، مسخر ہو جاؤ، مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں کئی جملہ فرمایا۔ لفظ ناس کے بعد فرمائے اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنی رب کی، یعنی اطاعت کرو رب کی، اسے رب مانو، ہر احکام کی تکمیل کر دو تو معلوم ہو جائے کہ وہ رب ہے، تم مخلوق ہو، وہ رب ہے، تم عبد ہو، وہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، معلوم ہو جائے تم مسخروں میں سے ہو۔ مسخر کی معنی ہے اطاعت کرنا، حکم کی تکمیل کرنا۔ غلام کا کام کیا ہے؟ اپنی آقا کی پیروی کرے، دل چاہے بھی نہ چاہے بھی۔ اور پھر غلاموں میں سے وہ غلام اچھا ہوتا ہے جو ہر بات کو دل سے تسلیم کر لے، اپنی دل کی مرضی نہ چلائے، اپنی دماغ کو نہ چلائے، اپنی شعور کو بیچ میں نہ لائے، بلکہ یہ لائے آقا کا حکم ہے۔ اور اب مسلم کو یہ چاہیے یہ مان لے کہ یہ رب کا حکم ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہاری طرف اپنے رسول کو بھیج کر تم پر احسان فرمایا۔ احسان معمولی نہیں ہے۔ جس احسان پر، جس نعمت پر رب فخر کرتا ہے۔ سوالک انبیاء آئے، انبیاء بھی اس نعمت کے شکرانے ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت سرب تسلیم تھے۔ انبیاء کرام بھی کلمہ محمدی، امت محمدی کے دعوے دار یعنی طلبگار تھے۔ یا اللہ ہمیں یہ نبوت نہیں چاہیے، امت محمدی بنا دے۔ کتنی عظیم فضیلت ہے ہماری اور آپ کی۔ گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں،
لیکن کرم مصطفیٰ ہے، فضل مصطفیٰ ہے، عنایت خدا بندی ہے کہ امت محمدی بنا دیا۔ جس کی تمنا انبیاء کرے ہمیں اور آپ کو بغیر محنت کے عطا فرمایا، یہ کرم ہے ان کا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے الذی خلقکم، تمہارا رب عام نہیں ہے، وہی رب ہے، تمہارا وجود نہیں تھا، وجود عطا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں نا، آدم علیہ نبینا علیہ السلام مٹی اور پانی سے تخلیق کیا گیا، بعد میں روح پھونکا گیا، بعد میں وجود میں خون آ گیا۔ اصل کالب کی تعمیل، کالب کی ترتیب مٹی اور پانی سے ہے۔ دکھنے میں کم فہم کے لیے کچھ نہیں ہے، صاحب ادراک کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور رب العالمین نے ایسے نہیں بنائے مٹی سے، وہ مٹی عام مٹی نہیں ہے، وہ مٹی آپ کی اور ہماری ہے۔ آدم کی جو تخلیق ظاہراً تو مٹی ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ نبی کی تخلیق کو حقیقت میں خدا جانتا ہے کہ یہ کیا ذات ہے، کیا چیز ہے۔ تبھی تو ابلیس کو آگ لگی، تبھی تو ابلیس کو جلن ہو گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھ بھی رہا ہوں، روئے زمین کے مٹی کو اٹھایا، جبریل امین لے کر آیا، رب نے پانی میں رکھ دیا، برسات برسا دیا اس پر، اور اس مٹی سے اپنی قدرت سے، اپنی کرم والے ہاتھوں سے، اپنی لامماثل والے ہاتھوں سے، ایسے جس کو ہاتھ کی تو نسبت مثال دینا ممکن نہیں، ان ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ اور پھر یہ بھی فرما رہا ہے میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، وہ نورن والی مرکز ہے، نور ہے، اور وہ نور والی ذات ایک بشر کو تخلیق فرما رہا ہے۔ اب وہ یہاں عقل کو استعمال کیا اور فرشتوں سے پوچھا، تو فرشتوں نے بھی اپنی عقل کو استعمال کی۔ یاد رکھے فرشتوں کی تخلیق عقل سے ہے، اور حیوانات کی تخلیق شہوات سے ہے۔ انسانوں کی عقل اور شہوات دونوں سے ہے۔ اگر انسان عقل کو استعمال کرتا ہے تو فرشتوں سے آگے مرتبہ مل جاتا ہے۔ انبیاء سے ہٹ کے، انبیاء کا مقام کسی مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے۔ نہ کوئی سوچ لے کسی انبیاء کی مقام کو کہ میں پہنچ سکوں گا، یہ تصور کرنا بھی حماقت ہے۔ بلکہ یہ تصور کرنا ضروری ہے کہ انبیاء کی غلامی میں رہ کر میں مقام حاصل کر سکتا ہوں، غلامی نبی کا کر لوں، اطاعت نبی کا کر لوں، احکام نبوت کو مان لوں، رب العالمین کے احکامات نبوت کے ذریعے سے مل جائے، اس پر سر بتسلیم ہو جاؤں، تو پھر اس کھوٹے سکے کو بازار میں ہیرے جواہر کا مقام مل سکتا ہے۔ اور یہ مقام ہے۔ بلال حبشی غلام ہے، بلال حبشی غلام ہے، اور آقا کے دربار میں آیا تب بھی غلام بنا۔ پہلے غلام کچھ اور حیثیت سے تھا، اب غلام کچھ اور حیثیت سے ہے۔ وہ غلامی اور تھا، اب غلامی اور ہے۔ جب پہلے غلام تھا مشرکوں کا، اب آئے ان کی غلامی میں جو معبود کی پہچان کروا رہے ہیں، مالک حقیقی کی پہچان کروا رہے ہیں۔ جب ان کے غلامی میں آیا تو مقام یہ مل گیا کہ آقا فرماتے ہیں بلال کون سے عمل ہے یہ تو بتا دے کہ جنت میں میرے آگے آگے تیرے نالین کی آہٹ آ رہی تھی۔ تو یہ اس لیے ملا، عبد پہلے بھی تھا، بعد میں بھی عبد تھے، پہلے بھی انسان، بعد میں انسان، لیکن غلامی آ گیا، اطاعت آ گیا، رب کی عبادت میں مشغول ہو گیا، رب کو رب مانا، مصطفیٰ کو اپنا آقا مانا، قرآن کو اپنا شریعت کا دستور مانا، اور اطاعت اللہ اطاعت رسول میں ہر لمحہ گزار دیا، تو مقام یہ ملا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں بھی قربان ہو جاؤں،
میرے خاندان و قبیلہ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں، ایک عمل ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے یہ مقام عطا فرمایا۔ یہاں ایک بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضور کو علم نہیں تھا تبھی پوچھا، یہ غلط ہے۔ حضور کا یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ مدینے والے تاجدار کو علم نہیں تھا، یہ اس لیے تھا کہ میرے غلاموں کو پتہ چل جائے کہ تمہارے نظر میں یہ آئے گا بلال غلام تھا، اب بھی غلام ہے، یہ معلوم ہونا تھا، یہ معلوم کروانا تھا کہ بلال کا مقام اب وہ غلاموں والا نہیں، اب غلاموں کی سردار والا ہے۔ اس لیے کہ آقا کی غلامی میں جو غلام آتا ہے وہ امام بن جاتا ہے، بادشاہوں کے غلامی میں آتا ہے وہ غلام بنتا ہے، امیروں کے غلامی میں آتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے، دولت مندوں کے غلامی میں آتا ہے غلام بن جاتا ہے، مدینے والے کے غلاموں میں آ کر وہ امام بن جاتا ہے۔ آپ جب غلام بن کر آئے تو امام بنے، جب امام بنے تو وجہ کیا حضور نے فرمایا؟ حضور سے عرض کی یا رسول اللہ وجہ یہی ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، ان 2 رکعت نفلوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بلال یہی وجہ ہے۔ اب پہلے والے سوال کا جواب آ گیا، بلال وجہ کیا ہے؟ بلال نے کی 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں۔ آقا فرمائے یہی وجہ ہے۔ آقا فرماتے کوئی اور عمل؟ آقا نے دوسرا نہیں پوچھا۔ بلال کوئی عمل اور ہے؟ بلال کیا قرآن پڑھتے ہو؟ نہیں۔ بلال کیا ذکر کرتے ہو؟ نہیں۔ اللہ کی اور تسبیح پڑھتے ہو؟ نہیں۔ یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں، جب بھی وضو کرتا ہوں مکروہ ٹائم نہیں ہے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ تو آقا فرماتے ہیں ان 2 رکعت نفل کی وجہ سے رب نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ اب ذہن میں آئے گا کہ عجیب بات ہے، بلال کا مقام حضور سے آگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بات یہ تھا ہمیں آگاہ کرنا تھا کہ یہ جنتیوں کی علامت ہے، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا میرے غلاموں جنت میں جانے والوں کی نشانی ہے، جنت میں داخل ہونے والوں کی نشانی ہے، جنتیوں کی علامت ہے۔ تم میرے غلام ہو، جنت کی طرف بڑھ جاؤ، آگے سہارا میں دینے والا ہوں، منزل تک پہنچانے والا میں ہوں، آگے رستے پر آ جاؤ، قدم بڑھاؤ، ہم کرم کرنے والے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں سیاسی لوگ؟ فلان تم قدم بڑھاؤ ہم تیرے ساتھ ہیں، اور جب وہ پھندے میں آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ میرے مدینے والا کا فرماتا ہے تو قدم بڑھاؤ دین مصطفیٰ کے لیے، حشر میں بھی میں تیرے ساتھ، پل صراط میں تیرے ساتھ، میزان پہ تیرے ساتھ، حوض کوثر پہ، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، موت کے وقت بھی تیرے ساتھ ہوں، تو مجھ سے جڑ جا میں تجھ سے جڑ جاتا ہوں۔ اس لیے علامہ جامی فرماتے ہیں بڑے پیارے انداز میں، تا کس نہ گوید تو دیگرے من دیگرم، آگے کیا فرمایا؟ تو من شدی من تن شدم تا کس نہ گوید تو دیگرے من دیگرم، یعنی یا رسول اللہ میرا قلبی تمنا یہ ہے کہ لباس میں بھی، اطاعت میں بھی میں تیرے جیسا بن جاؤں، دیکھنے والا یہ نہ کہے تو اور ہے میں اور ہوں، یہ دیکھنے والے کی نگاہ ہو۔ اور رسول اللہ کی نگاہ جب کرم ہو جاتا ہے تو پھر کالا ہے تو مقام مل جاتا ہے، گورا بھی ہے مل جاتا ہے، لنگڑا بھی ہے مل جاتا ہے، لولا ہے مل جاتا ہے، کیونکہ رب اور رب کے حبیب کا نگاہ قلب سے ہے۔ میرے بندے کا قلب اللہ فرماتا ہے کس طرف ہے، حضور دیکھتا ہے کہ میرے امتی کی قلب کس طرف ہے، وہ قلب کو دیکھتے ہیں۔ اولیاء اللہ غلامان مصطفیٰ بھی قلب کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کی قلب میں یہ عشق ہے، یہ محبت ہے کہ رب کی رضا مل جائے، غلامی مصطفیٰ مل جائے، معرفت الہی مل جائے، اطاعت رسول مل جائے، تو پھر قلب تیرا رسول کی طرف ہو جائے گا تو سمندر جیسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر فیض کا تیرے قلب میں آ جائے گا، تو پھر
اگر تو اس وقت عبداللہ ہے تو پھر حقیقی عبداللہ بن جائے گا، پھر حقیقت آ جائے گی۔ پھر تو بیٹھا اس زمین پر اس مسجد میں ہے، نگاہ اٹھاتا ہے عرش تک پہنچ جاتا ہے، اگر جھکا دیتا ہے تو تحت الثری تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے حقیقت میں غلامی مل گیا ہے۔ تو بلال حبشی کو حقیقت میں غلامی مل گیا، غلام تھا تو غلاموں کے امام بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو عبادت کرو اپنی رب کی، وہ رب ہے جو تمہیں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے نہیں پیدا فرمایا کھاؤ پیو انگڑائے لے کے سو جاؤ، اس لیے نہیں فرمایا دین حق کی مخالفت میں آ جائے تو کانوں میں روئی ڈال کے سر جھکاؤ، اس لیے نہیں فرمایا میرے نبی کی توہین ہو جائے سر جھکا دو، بلکہ اس لیے فرمایا یہ سر اس لیے رکھو کہ اس سر کی بقا، اس وجود کی بقا فانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ غلامی مصطفیٰ میں ایسے ہو جاؤ سوکھی لکڑی کی طرح، مڑ جائے تو ٹوٹ جائے لیکن مڑ نہ سکے۔ اور ایمان حقیقت یہی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اسلام پر مر جاؤ لیکن مڑ نہ جاؤ۔ جو مڑ جاتا ہے تو ابی بن سلول والا بن جاتا ہے، جو مڑ جاتا ہے تو عبداللہ بن سبا والا بن جاتا ہے، جو کٹ مر جاتا ہے تو صدیقیت والا بن جاتا ہے، فاروقیت والا بن جاتا ہے، ذوالنورین والا بن جاتا ہے، حیدر کرار والا بن جاتا ہے، امام حسین کے غلاموں والا بن جاتا ہے۔ کیونکہ امام حسین نے ہمیں بتا دیا کہ تم سب سے میرا مقام عرفہ و اعلیٰ ہے، بندہ ہونے کی ناطے سے، اور بندے کے بعد زمین پر رہنے والوں میں سب سے زیادہ مقام اللہ کے ہاں میرا ہے۔ اور میرا کام کیا ہے؟ آج کربلا کا میدان ہے، پوری سلطنت ایک طرف ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں سلطنت کو نہیں دیکھتا، میں اس سلطان کو دیکھتا ہوں جس سلطان کی در سے میں نے کچھ خوشہ چنی کی ہے، جس سلطان کی در سے کچھ لقمہ کھایا ہے، جس سلطان کی در سے میرا قلب منور ہو گیا ہے۔ ان نگاہوں میں جنت مخفی نہیں، ان نگاہوں میں عرش تک مخفی نہیں کوئی چیز۔ نگاہ عرش کی طرف اٹھاتا ہوں تو رب سارے پردے ہٹا دیتا ہے، تحت الثری کی طرف دیکھتا ہوں سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر جنت کی طرف دیکھتا ہوں تو وہاں سے منادی آ رہے ہیں اے حسین ہم تیرے لیے انتظار میں ہیں۔ تو میرا پیغام یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے دین پاک کی اگر مخالفت میں کوئی آ جائے تو سر کا پرواہ نہیں کرنا، مال کا پرواہ نہیں کرنا، اولاد کا پرواہ نہیں کرنا، کنبے کا پرواہ نہیں کرنا، یہ پرواہ کرنا کہ میرے نبی کے دین کے لیے میرا سر جائے تو حشر کی میدان میں یہ سر بلندی پر ہوگا۔ تو ہمیں یہ درس یہی تعلیم دے رہا ہے کہ ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا نسبت کس گروہ سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا علماء کرام سے، اپنے بزرگوں سے، پاکستان بنا تو بناتے وقت یہی صدیقیت والے، فاروقیت والے، حیدر کرار والے، صحابہ کرام کے غلام، سلاسل اربعہ کے غلام، کہیں سے قادری سلسلہ والے، کہیں سے سہروردی سلسلہ والے، کہیں چشتی سلسلہ والے، کہیں نقشبندی سلسلہ والے، یہی کہتے تھے ہم پنجتن کے غلام اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو خدا کی قسم ایک مکہ بن جاتے ہیں، جب مکہ آگے بڑھتا ہے تو 32 کے 32 دانت توڑ دیتا ہے۔ تو جب تک ہم مکہ تھے نہ کوئی قادیانی بھونک رہا تھا، نہ کوئی کالی وردی والا بھونکتا تھا، کالی لباس والے بھیڑیے، نہ کوئی خارجی رافضی بھونکتا تھا، اس لیے بھونک رہے ہیں کہ ہم مکے کو چھوڑ کر انگلیوں میں آ گئے۔ جب انگلی بن جاتے ہیں تو طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ تو خدارا یہ وقت ہے، اپنے بچوں کو یہی تربیت ہے۔ آج ہمارے بچوں کو یہ ہمیں معلوم نہیں تو بچوں کو کیا ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کل حشر کی میدان میں میں پہنچ جاؤں تو رب العالمین کے حبیب کی طرف سے آ جائے آؤ میرا غلام آ گیا، خود بھی غلامی میں تھا،
اولاد کو غلامی میں رکھا، تو پھر یقین جانو تمہاری بھی نجات، غلاموں کی بھی نجات۔ ہمارے اسلاف نے زندگی بھر یہی تعلیم دیا، یہی تربیت دیا۔ علامہ عبدالستار نیازی صاحب جیسے جلیل القدر، علامہ شاہ احمد نورانی جیسے جلیل القدر ہستیاں جیل بھی کاٹ دیے، پھانسی کا ان کا آرڈر بھی آ گیا، لیکن عبدالستار نیازی صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کو کیا سوچے؟ فرمایا میرے اس سے بڑھ کر خوش قسمتی اور کیا ہوگا، بلکہ وہ تو عظیم ہستی، ان کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد بھی جو غلام مصطفیٰ ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ میری زندگی فنا ہو غلامی مصطفیٰ میں دین حق کی خاطر، اور اگر میرا یہ سر جدا ہو اس نام پر کہ محمد الرسول اللہ کی نام لیوا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ یاد رکھے یہ جو اسلام کی مخالفت اس وقت سے ہے جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ سلامتی دینے والا، سلامتی دینے والا۔ کس چیز سے؟ جو اسلام کی قوانین پر عمل کرتا ہے تو دنیا میں بھی سلامتی ہے، حشر میں بھی سلامتی ہے، موت کے وقت بھی سلامتی، قبر میں بھی سلامتی، میزان پر بھی سلامتی، پل صراط پر بھی سلامتی۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ اور ہمسائگی مصطفیٰ جنت میں بھی مل جائے گی۔ یہ سب اسلام کے دائرے میں رہنے کے بعد مل جاتے ہیں، جو بتا دیجیے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، رب نے فرمایا وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے بھی ایمان والے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کا حال کیا تھا؟ ہمیں اشارہ مل رہا ہے ما قبل کی طرف، ماضی کی طرف اشارہ کیا مل رہا ہے؟ غور سے دیکھ لو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اس رب کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آتے گئے۔ اور انبیاء کرام کی طرف نگاہ کر کے دیکھو، صدیقین کی طرف نگاہ کر کے دیکھو، ماشاءاللہ حضرت قبلہ فرید قادری صاحب تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر دراز فرمائے اور ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ حقیقت میں ان کی کاوشیں ہیں جو آج اور ہم اس بابرکت محفل میں بیٹھے ہوئے قرآن سن رہے ہیں، اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، ان کے مشائخ عظام کو اور صالحین کو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ آیت اس طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، جب تم کہتے ہو ہم عبادت کرتے ہیں اپنی رب کی، تو دیکھ لو ان کی طرف، ایسا نہ ہو کہ تمہارا قدم ڈگمگا جائے، وقت مشکل آ جائے، پیچھے پھسلنے والوں میں بن جاؤ، ایڑی کے بل پھیرنے والے بن جاؤ، پیچھے بھاگنے والے بن جاؤ۔ دیکھ لو ابراہیم خلیل اللہ فرد واحد ہے، اسماعیل ذبیح اللہ، ایسے مقام کو دیکھو کہ اس کے باوجود بھی ظاہر میں دیکھ رہا ہے یہ زندگی فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، بچنے کا راستہ نہیں ہے، اب تو موت سامنے آ رہی ہے۔ کیا ایمان والے موت سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ اس واقعے سے خود پتا چلتا ہے۔ اور اگر تمہارا ایمان کامل ہے، تم نے کہا کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو پھر موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہمارے قائدوں نے ہمیں یہی بتایا، ہمارے مشائخ الزام نے یہی بتایا، صحابہ نے یہی تعلیم دی، مدینے والے تاجدار نے یہی تعلیم دیا، موت کو سینے سے لگا لو تو ابدی زندگی مل جاتی ہے۔ اگر تم موت سے جان چھڑاتے رہو گے دائمی ذلت پاؤ گے، کیونکہ عزت موت کو سینے سے لگانے سے ملتا ہے۔ اور بات اتنی سی نہیں، تعلیم دے رہا ہے رب، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جو تم سے پہلے ایمان لے کے آئے تھے، ان کے حالات کو دیکھو، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، نمرود ایک طرف ہے، پوری سلطنت ایک طرف ہے، ایک فرد واحد ایک طرف ہے، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہونے والا ایک طرف ہے، اور رب کی ربوبیت اور رب کی رحمت عیان ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔
آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اس پھینکنے سے پہلے جبریل امین آ کر عرض کرتا ہے اذن ہو تو اس کو بجھا دوں۔ اور کامل ایمان یہ ہے کہ جبریل تو بھی بندہ ہے اس ذات کا، میں بھی اس ذات کا بندہ ہوں، عبد تو ہے میں بھی عبد ہوں۔ تو یہ کیا بات ہوا؟ تو عبد کامل اپنے کو کہتا ہے میں تجھ سے زیادہ عبد کامل ہوں، تیرے سامنے تو آگ نہیں، آگ تو ابراہیم کے سامنے ہے، میں خلیل اللہ ہوں اور میں رب کے لیے یہ مال بھی قربان کر دیا ہے، جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آگ میں پھینکا گیا، نمرودی خوش ہیں، کفار خوش ہیں کہ اب جل کر مر جائے گا، راکھ ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، کوئی الہ والا نہ ہوگا، کوئی رب کی معبودیت کا دعویٰ کرنے والا نہ ہوگا، رب کی عبادت کی طرف پکارنے والا نہ ہوگا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا جس رب کی عبادت کرنے والا ہے اس رب اس کا حفاظت بھی کرنے والا ہے، اس کا حفاظت کرنے والا وہی رب ہے جس کو وہ مانتا ہے۔ ہمیں قرآن یہی تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنی رب کو ایسے مانو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن تمہاری بال بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں، تمہاری بال بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ رب کریم تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رب کریم ہے، وہ رب تمہاری محافظ ہے۔ تم ان کی دین کی محافظ بن جاؤ، تمہاری محافظ وہ بن جاتا ہے۔ اور یہ فانی زندگی جتنی دن تک لکھا ہے اتنے دن تمہیں ملنا ہے، تو پھر اس زندگی کو اس نام مصطفیٰ پہ گزار دو کہ حشر کی میدان میں آقا بھی کہہ دے یہ میرا غلام ہے۔ جب وہاں سے مجدہ مل جائے غلامی کا تو یاد رکھو نجات ہی نجات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان عاشق رسول جب مر جاتا ہے یا ظالم اسے قتل کرتا ہے تو اس دین حق کی عظمت مصطفیٰ پر جان قربان کرنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی نگاہ دیدار الہی سے مشرف ہوتا ہے۔ جس نگاہ میں رب العالمین کی دیدار ہو، جس نگاہ میں مدینے والے کی تاجدار کے جلوے ہو۔ ارے یوسف علیہ السلام کی جلوے کا حال یہ ہے انگلیاں کٹ رہے ہیں پتہ نہیں چلتا، مدینے والے تاجدار کا تو حال یہ ہے گردنیں کٹاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ اور مزید کرم یہ ہے کہ رب العالمین اپنی دیدار سے مشرف فرماتا ہے اس دنیا میں اس فانی وجود کے ساتھ اس روح کے ساتھ میرے غلام مصطفیٰ میرے دیدار کر لے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میزان میں بھی، جنت میں بھی اپنی دیدار سے مشرف کر دوں گا۔ شہید جب مر جاتا ہے مومن کامل دین اسلام کے لیے مرنے سے پہلے رب العالمین کی ہر دار الحرم میں اسے دیدار الہی ہوتا ہے، ایسا ہے حضرت؟ تو یہ دیدار الہی میں مستغرق ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ گردن پہ کیا چل رہی ہے، وجود پہ تیر ہے، تلوار ہے، کیا ہے، صرف یہ دیکھتا ہے کہ وہ چلتے رہیں، یہ دیدار ہوتا رہے، اس لیے کہ وہ دیدار ایسا ہے انسان اس میں غرق ہو جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ بار بار یہ نعمت مل جائے۔ اور جب غلامی مصطفیٰ میں جان قربان کرنے والوں کے لیے یہی قرآن فرماتا ہے جس میں رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو پروردگار عالم ان کی حال بیان کرتا ہے جو مدینے والے کے نام پر اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ بندہ جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جنت میں جب داخل ہو جائے گا تو حال کیا ہوگا؟ حال یہ ہوگا اللہ فرمائے گا اس جنت کے باغوں میں سے جو جی چاہے کھاؤ، نہروں میں سے پیو، شراباً طہورا پیو، شہد میں سے پیو اور زمزم پی لو، یعنی جو اللہ تعالی جنت میں شراباً طہورا رکھ دیا ہے، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، فرمائے گا کھاؤ پیو۔ اور کوئی مطالبہ تو وہ کہیں گے یا رب العالمین یہ جنت کی نہروں سے ہمیں دودھ کی ضرورت نہیں،
ان شہدوں کی ضرورت نہیں، اس جنت کے صاف و شفاف پانی کی ضرورت نہیں، ان باغات کے ان نعمتوں کی پھلوں کی ضرورت نہیں۔ جہاں نگاہ اٹھاتے وہاں تک نگاہ پہنچ جاتی ہے، جہاں ارادہ کرتے ہیں وہ چیز سامنے آ جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں، مولا اس چیز کی ضرورت ہے۔ میدان حرب ہو، مصطفیٰ کی توہین کرنے والوں کے ساتھ ہمارا بھیڑ ہو، ہمارے لڑائی ہو اور ہمارا مقابلہ ہو، ان کی تلوار، نیزے اور تیر ہم پر چل رہے ہوں، وہ وقت کی دیدار چاہیے جو اس وقت ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ تو یہ یا رب العالمین ہمیں وہ دیدار چاہیے جنت سے، وہ مجھے عزیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے رب نے اس کو ذکر فرمایا تاکہ اہل ایمان تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی پاک کے نام پر جان قربان والوں کو میں جو وعدہ فرما دیا ہے قیامت والے دن دیدار کرا دوں گا، جنت میں دیدار کرا دوں گا، ان کو پہلے میں اس دنیا میں دار الحرب میں دیدار کرا دیتا ہوں۔ یہ دیدار ان کے لیے ہے جس نے کہا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جو رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنی رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اور جنہوں نے عبادت کی وہ پرہیزگاری اختیار کی۔ پرہیزگاری کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کو معبود ماننے سے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کو تسلیم کرنے سے، اس پر زندگی گزارنے سے، اور زندگی گزارنے کے بعد چند چیزیں دنیا میں مل جائیں گی۔ نمبر 1، یہ مردہ قلب زندہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، چہرے میں نور آ جائے گی۔ نمبر 3، تمہارے اللہ تعالیٰ دنیوی مسائل کے لیے مسبب الاسباب سبب فرمائے گا۔ نمبر 4، کوئی باطل تم پر حاوی نہیں ہوگا۔ نمبر 5، مرتے وقت پیاس کی شدت سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور جب مرتے وقت آؤ گے تو منکر نکیر بھی تمہیں مجدہ سنائے گا اور فرمائے گا، منکر نکیر ملک الموت مجدہ سنا کر فرمائے گا کہ اے میرے نبی کے غلاموں، میرے رب کی بندگی کرنے والا، تمہیں خوشخبری ہو، زمین کا وہ خطہ تمہاری انتظار میں ہے کہ میرے محبوب کے غلام آ رہا ہے، اور صاحب قبر ارد و گرد قبرستان والوں کو مجدہ سنا رہے ہیں، آج مجھ میں وہ مدینے کے غلام جو آج اس کی روح نکل رہا ہے میرے پاس آنے والا ہے۔ خوشخبری ہو کہ مجھ میں جنت کی کھڑکی کھلنے والا ہے، اس لیے غلام مصطفیٰ آ رہا ہے، اور روح نکلتے وقت دیدار مصطفیٰ ہوگی۔ جب قبر میں داخل ہو جائے گا یہ غلام، جب قبر میں داخل ہو جائے گا، رب کی عبادت کرنے والے رسول اللہ کی غلام جب قبر میں داخل ہو جائے گا تو منکر نکیر ان کو اٹھائیں گے اور بٹھا دیں گے اور ان سے سوال کر دیں گے۔ جب وہ اٹھ جائے گا تو کیفیت یہ ہوگا غروب آفتاب کی وقت، بعض روایتوں میں عصر کی وقت، کہ جی اٹھ جاؤ، وہ سوال و جواب کے لیے اٹھائیں گے، یہ فرمائے گا ذرا رک جاؤ، میں رب کے دربار میں سربت سجود ہو جاؤ، رک جاؤ، میں رب کی دربار میں سربت سجود ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں میرے خیال میں 27واں پارہ ارشاد فرماتا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا تو جہنم کی جو داروغ ہے ان سے پوچھے گا تم جہنم میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم اس لیے داخل ہو رہے ہیں کہ ہم دنیا میں نماز کو ترک کیا تھا، اور جو نماز ترک کرنے والا نہ ہوگا، جب منکر نکیر اسے اٹھائے گا وہ کہے گا ذرا رک جاؤ، میں رب کو سجدہ کر لوں، اس لیے کہ میرے رب کے سجدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد ان سے کہیں گے اب تم پر مکلف نہیں ہو، اس لیے کہ دنیا کی احکامات دنیا میں، اب تم عالم عقبیٰ میں آئے ہو، بتاؤ تمہارا رب کیا ہے، کون ہے؟
اور اس کے بعد کہیں گے ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اے صاحب قبر اس مدینے والے تاجدار منور چہرہ نوروں والا نور، نور لا نور، چمکتا ہوا چہرے والے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جب وہ نگاہ گھمائے گا تو کہے گا ذرا رک جاؤ، میں غلام ہوں اسی کا، اسی کی دنیا میں گن گاتا تھا، آج دیدار کا مشتاق ہو گیا ہوں، ذرا قدم بوسی تو کرنے دو۔ تو میرے دوست یہ وقت ہے اس وقت کی کامیابی کا۔ آقا فرماتے ہیں جس کی قبر کی منزلیں آسان، باقی ساری منزلیں آسان، غلام مصطفیٰ کی قبر کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گے۔ مدینے والا جب قبر میں آئے گا، منکر نویر سوال کریں گے، وہ چہرہ گھما کے محبوب خدا کو دیکھ لے گا تو گویا کی کامیابی مل گیا۔ فرمائے گا نم کا نوم العروس، اب تیرا حال یہ ہے تو سو جا، تجھے کوئی جگائے گا نہیں، حشر کی میدان تک سکون کے ساتھ۔ اچھا ایک اور بات، ان کے ساتھ ایک اور نوازش ہے۔ سونے کے لیے تو حکم دیا جائے گا، رب نے فرمایا عبادت کرو اپنی رب کی، اس رب کی عبادت کرنے والے کے ساتھ ایک اور نعمت ہے، وہ نعمت یہ ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کی بستر ان کے لیے بچھا دو، جنت کی کھڑکی ان کے قبر میں کھول دو۔ اس کی قبر یہ 3 فٹ کا نہیں اور لمبائی میں 6 فٹ کا نہیں، اب جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے اتنا کشادہ کر دو۔ جب اتنا کشادہ ہو جائے گا، ہمارے چھوٹی سی کمرے میں اگر اے سی لگا ہو، ٹھنڈی ہوا آ جائے تو ہم لوگ بیٹھتے ہی غش کھا جاتے ہیں، اور جنت کی میٹھی میٹھی ہوا، سریلی نغمے اور جنتی باغوں کے، بہاروں کے، پھولوں کے خوشبو، باغوں سے ہوتا ہوا ہوا چلتی ہوئی آ جائے قبر میں تو حال کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ نصیب ہونا بھی غلامی مصطفیٰ میں ہے، ویسے نہیں ملتا ہے۔ غلام بنو، غلام کسے کہتے ہیں؟ غلام کا مقصد یہ ہے کہ اپنی تمام قلبی ارادوں کو مٹا دے آقا کی مرضی پر چلنے کے لیے۔ اگر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے بھی دل سے بھی، تو یوں سمجھ لو کہ ہم نے اپنی دل کو، اپنے کو بیچ دیا مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری علی المؤمنین، مومنوں کو ہم نے خرید لیا ہے۔ تو میرے دوست ہم بک چکے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو بک چکے ہیں، اب بکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابی بن سلول رسول اللہ کے ہاتھ پہ نہیں بکا تو دنیا والوں پہ بک گیا۔ عبداللہ بن سبا رسول اللہ کے ہاتھ پہ نہیں بکا تو یہود و نصارہ کے نام ہاتھ پہ بک گیا۔ ارے ہم اس جماعت والے ہیں کہ جن کے لیے ہر ایک، آپ کے پاکستان کے سیاستدان حکمران کہتے ہیں سب بک سکتے ہیں تو نورانی نہیں بک سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بتا دیا کہ اے خریدنے والوں، مجھے مصطفیٰ نے خریدا ہے۔ ہم وہ گروپ ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے ہاتھ میں بک چکے ہیں، اب کسی اور کے لیے بکنے والے نہیں ہیں۔ تو جب بک چکے ہیں تو پھر وہ بکنے کا ثبوت بھی دیا کریں۔ حضور کے ناموس پر نہ مال کی پرواہ کریں، نہ اولاد کی پرواہ کریں۔ یاد رکھیں رسول اللہ کی عظمت کے لیے ہم جو وقت صرف کرتے ہیں، یہ وقت کل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ جو مال خرچ کرتے ہیں نا، یہ مال کا حساب نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے میرے محبوب جو تیرے غلام سبقت کرتے ہیں بھلائی کے لیے، صدقات عطیات کے لیے، میں ان سے راضی ہوں۔ ایسی حضرت میں ان سے راضی ہوں۔ جب اللہ راضی ہو، ہمارے چند سکوں کی وجہ سے اس کی رضا مل جائے، وہ سکے کس کے لیے، کس نے دیا؟ پیسے کس نے دیے؟ اس کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مل گئے۔ اگر وہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت نہ رکھتے، کیا ہم کما سکتے؟ سلامت رکھا اور ہمیں 2 مقام پہ رکھا۔ کما لو، اختیار ہے، اس کمائی کا حساب لوں گا۔ اگر صراط مستقیم پر خرچ کر لو گے تو اجر عظیم عطا فرما دوں گا، اگر صراط رجیم کی طرف خرچ کر لو گے تو عذاب علیم دوں گا۔
تو مدینے والے تاجدار کی عظمت اسلام کی خاطر خرچ کرنے والے سے اجر عظیم ملتا ہے۔ دنیا میں انسان جا بجا موجود ہے، یہ یاد رکھے کفر بعد میں آیا ہے، باطل بعد میں آیا ہے، حق پہلے ہے۔ اب یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ بولوں بس کر لوں، تو وقت بھی ہو گیا ہے، زندگی رہا انشاءاللہ پھر کسی وقت بتا دوں گا کہ حق اور باطل کا معرکہ کب سے شروع ہے، نہیں تو انشاءاللہ حضرت صاحب کو بتا دیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے کہا مدینے والے سرکار کے صدقے قبول فرمائے، اور اس محفل کو آباد رکھے، اس مسجد کو آباد رکھے، اہل محلہ کو آباد رکھے، اور حضرت صاحب کی علم میں عمل میں اضافہ فرمائے، اور ان کی تمام کاوش